لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لے آتے ہو، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ بے شک اللہ سچا، سب سے بلند اور برتر ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو حکومت بلوچستان اور اہل بلوچستان کی طرف سے کوئٹہ آنے پر خوش آمدید سر کہتا ہوں، اور صوبہ بلوچستان پر جناب وزیر اعظم کی خصوصی توجہ پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام کے شروع میں تو جناب وزیر اعظم بہت بہت شکریہ، اتنے تھوڑے عرصے میں آپ 3-4 بار کوئٹہ کا وزٹ کر چکے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال علیانی صاحب کو کہ وہ روسٹم پر آ کر ویلکم ایڈریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہاؤسنگ، وفاقی صوبائی کابینہ، پارلیمنٹیرینز، وائس چانسلر بیوٹمز یونیورسٹی، یہاں پہ موجود مختلف اداروں سے اور خاص یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور شرکائے محفل سے درخواست کروں گا کہ ہم چند لمحوں کے لیے بلوچستان میں جو پچھلے 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں کچھ ایسے واقعات گزرے جن میں بڑی جانوں کا نقصان ہوا، ان کے لیے خاموشی اختیار کریں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو بلوچستان کے لوگ اور خاص کر کوئٹہ کے لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں جو بار بار آ کے بلوچستان کے لوگوں کے معاملات اور اس صوبے کے معاملات کو جس سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں،
اس کے لیے ہم آپ کا بڑا شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ جو امیدیں ہماری ایک وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جو وابستہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی بلوچستان کے لوگ بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہماری آپ کی کوشش رہی تو ہم نہ صرف اس صوبے کے بلکہ اس ملک کے مسائل جو پچھلے کئی دہائیوں سے حل طلب تھے اور حل طلب رہے اور صحیح نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا، ہمت دی، طاقت دی اور سب کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ ان سب کو تبدیل کریں گے. خواتین و حضرات، میں خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام کا تعین بیوٹمز کے حوالے سے ہماری تجویز کو منظور کیا. اور خان صاحب، آج کے پروگرام کو یہاں منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے گھروں میں، گورنر ہاؤس میں بہت کم لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے، اور خاص کر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک بہت بڑا اجتماع ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کا جو پرائم منسٹر کو سنے اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کو سنے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کی، اور آج بلوچستان کے ہاؤسنگ پروگرام کی سنگ بنیاد آپ اس جگہ سے رکھ رہے ہیں جہاں پہ بلوچستان کا فیوچر آج تعلیم حاصل کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب، اس ملک کے اور اس صوبے کے مسائل بہت بڑے ہیں، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اصل مسائل کی طرف نہ تو کبھی توجہ دی اور نہ بھی کبھی ان کو حل کرنے کی طرف کوئی کوشش کی. ہم نے ہمیشہ سیاست میں ایک اس طرح کا نظام اور اس طرح کا ایک رویہ رکھا کہ چند مہینوں کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنائے جائیں، کچھ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ قوم کو ہم کچھ اچھا دکھائیں، اور پھر اصل کام کی طرف سے ہم سب کو الگ کر کے پھر اسی چیزوں کی طرف جائیں جو اس ملک کو نقصان دیتی ہیں. اصل حکمران وہ ہوتے ہیں جو نظام کو بہتر کرتے ہیں. اصل سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کی بنیادوں کو بہتر کرتے ہیں. اصل حکمران اور گورنمنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. یقینی طور پہ اس ملک میں جو نظام رہا ہے یا اس ملک کے اندر جو خامیاں رہی ہیں، ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے برعکس ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں، لیکن یہ وقت، آج کا وقت وہ وقت ہے جب ہم نے اس کے فسکل سپیس کو بہتر کرنا ہے، جب ہم نے اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، جب ہم نے اس کے سسٹمز میں ریفارم لانے ہیں. اس ملک کا ہم نے اس صوبے کا وقار آگے لے جانا ہے، ہم نے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، ایجوکیشن کی فیسلٹیز، یونیورسٹیز کو اور بلوچستان میں اور پاکستان میں بڑھانا ہے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم اس جنریشن کو دینا ہے تاکہ اپنے فیوچر کو بہتر کر سکے. آپ اس بات سے ہرگز، آپ کی ماشاءاللہ ویسے بھی ایک خدا پہ ایک بہت بڑا بھروسہ ہے، اور ہم سب کا بھروسہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کچھ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور چاہا کہ ہماری آپ سب کی محنت رہی. یہ مشکلات ہر گورنمنٹس کے آتے ہیں، اور ان مشکلات کو عبور کرنا ہی ہمارا اصل چیلنج ہے. اور ہم اس بات پہ بالکل نہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نیتیں صحیح ہیں اور طریقہ کار کی طرف آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو اور اس صوبے کو اچھا کرنا ہے تو یقیناً مشکلات آئیں گی. اور مشکلات اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں ان کو درست نہیں کیا. وقت لگے گا، ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر ہماری یہ ساری پالیسیز اور آپ کی جو یہ پالیسیز عملی طور پہ جب زمین پہ آئیں گی اور ان پہ کچھ بہتری نظر آئے گی، یہ سسٹم آہستہ آہستہ خود اپنی کامیابی کی طرف جائے گا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک بہت بڑا پروگرام، پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف ایک چھت نہیں رکھتے بلکہ روزگار کے لیے مواقع بھی ان کے پاس نہیں ہیں.
اپنی زندگی کو بڑے مشکل حالات میں سفر کر کے آگے چلتے ہیں. ایک بہت بڑا سرکاری طبقہ بھی ایسا ہے, ملازم حکومتوں میں ملازمین بھی ایسے ہیں کہ جو یہ سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی زندگی میں گھر بھی بنا سکیں, اور اگر بنائیں گے تو یقینی طور پہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک 20 سے 25 ہزار تنخواہ حاصل کرنے والا شخص اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا سا مکان بنا سکے. اس پروگرام کے بہت فائدے ہیں, اور یقینی طور پہ اس پروگرام کی شروعات بلوچستان سے کر کے, جو کہ پاکستان کا بہت پسماندہ صوبہ ہے, آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور آپ اس بات کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس صوبے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. اور ہم نے 1 مہینے پہلے دیکھا کہ کینسر ہاسپٹل ہو, کارڈیک ہاسپٹل ہو, جس پہ افواج پاکستان بھی ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں شریک ہیں, سی پیک کا مغربی روٹ ہو, اور اسی طرح آج 50 لاکھ گھروں پہ مشتمل یہ جو پروگرام ہے, اس کی شروعات ضلع گوادر اور کوئٹہ سے آپ کر رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا میسج بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے دے رہا ہے. میں خواتین و حضرات ایک بات کی طرف ضرور کہتا چلوں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے, کہ آپ لوگ اس قوم کا فیوچر ہے, اور خاص کر اسٹوڈنٹس طبقہ. اور یہ خان صاحب ایک بہت بڑی تبدیلی اس قوم میں ویسے بھی آ رہی ہے. یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس کو ہم اپنی اخباری یا اپنی سیاسی تقاریر سے الجھا سکتے ہیں, یا ان کو وہ نقشہ دکھا سکتے ہیں جو یہ قوم نہیں دیکھنا چاہتی. آج کا نوجوان بہت چیزوں سے معلومات رکھتا ہے. آج کا نوجوان, آج کا اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. آج کا نوجوان, ہماری بچے اور بچیاں ان چیزوں سے واقف ہیں جو شاید ہماری 2 جنریشن پہلے نہیں تھی. ہماری اصل اقدام کو یہ ضرور دیکھتے ہیں, اور جہاں انشاءاللہ وہ چیزیں ہوں گی جو اس ملک, اس صوبے اور ہمارے فیوچر کے لیے صحیح ہوں گی, اور بھلے ان کو وقت لگے, یہ قوم انشاءاللہ اور یہ اسٹوڈنٹس, یہ جنریشن ان چیزوں کے لیے سٹینڈ کرے گی, کیونکہ ان کے اندر وہ اڈیپٹیبلٹی بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ, ہماری کوشش ایز اے گورنمنٹ یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کی طرف ایک قدم بڑھائیں جو ہمارے ملک کو اور ہمارے صوبے کو, ہمارے فیوچر کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں. میں آخر میں شرکائے محفل اور خاص کر ونس اگین بہت مشکور ہوں یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے مہمانوں کا, اور خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس کا, جس ایک بڑی تعداد میں آج آپ سب یہاں موجود ہیں. اور یہ موقع ملا کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو سنیں, اس پروگرام میں آپ کی شرکت ہو, اور بلوچستان کی اس بڑھتی ہوئی ایک نئے پروجیکٹ میں آپ کا بھی آج اس پروگرام کے حوالے سے حصہ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. شکریہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے, خواہ وہ کسی بھی طبقے, علاقے یا حیثیت سے تعلق رکھتا ہو. بلوچستان جہاں غربت 71% کے قریب ہے, وہاں لوگوں کے لیے اپنا گھر ایک خواب ہے. ابھی بھی ہماری کافی آبادی جھونپڑیوں میں زندگی بسر کر رہی ہے. اس پس منظر میں مجھے آج یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آج بلوچستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے, جس میں جناب وزیر اعظم پاکستان کے ویژن سے اور حکومت بلوچستان کی خصوصی کاوش سے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اپنا گھر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, اس کے سرپرست اعلیٰ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے. اس پورے منصوبے کی تفصیل اور خد و خیال بیان کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں وفاقی سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈاکٹر عمران زیب کو کہ وہ آ کے شرکائے مجلس کو منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کریں. ڈاکٹر عمران زیب سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق چیمہ صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. وزیر اعظم صاحب، آج سے کچھ روز قبل 17 اپریل کو ہم نے سفر کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور بڑا خوشی کا دن تھا. لیکن یقین مانیے کہ آج اس سے کئی قدر زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور اعزاز بھی مل رہا ہے کہ ہم بلوچستان کی سرزمین پر اس سفر کا دوسرا قدم رکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج ہم سب ایک جگہ آئے ہیں صرف وزیر اعظم کے اس ویژن کو ریئلائز کرنے کے لیے، اس کی ریئلائزیشن کے لیے جمع ہوئے ہیں. پچھلے سال کے ستمبر کے وسط میں، یہ میں نے بھی پہلے بھی ذکر کیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلایا اور اپنے اس ویژن کے بارے میں بتایا اور ساتھ یہ ہدایت دی کہ یہ ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس دن سے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں الحمدللہ یہ دوسرا ہمارا لانچ ہو رہا ہے اس مہینے میں. وزیر اعظم صاحب، آپ کو اس کا اچھا علم ہے کہ جی پاکستان میں 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلا ویژن جو ہے وہ یہ 50 لاکھ گھروں کا پروگرام ہے. اس سلسلے میں جب ہم نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے یہ معلومات کی کہ جی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں 1 کروڑ گھروں کی کمی میسر ہے اس وقت. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے 4-5 میجر وجوہات تھی. سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ انوائرمنٹ جو تھا، ماحول جو تھا، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم، اس کی وجہ سے کوئی بھی پرائیویٹ بلڈر اگر کام کرنا چاہتا تھا اس پہ سالوں لگ جاتے تھے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جو آج میں بڑی خوشی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ہم نے پارلیمنٹ تک لانے کے لیے تیار کر دیا ہے. ڈرافٹ بل بن چکا ہے اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کے نیکسٹ سیشن میں اسے ہم پیش کریں گے. اس اثناء میں جب تک یہ نیا پاکستان اتھارٹی جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوتا، ہم نے ایک کمپنی نیا پاکستان ہاؤسنگ کمپنی کے نام سے بنائی ہے، جو کہ 1 ونڈو آپریشن دے گا اور یہ سہولت دے گا کہ جتنے NOCs ہیں یہ آپ کو پورے کر کے دے گا جو بھی پرائیویٹ بلڈر آگے آنا چاہتا ہے. اور اس طرح ہم یہ چیز جو 2-3 سال میں ہوتی تھی اب 3 سے 4 مہینے میں اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ جو دوسری ایک مشکل تھی وہ ڈیمانڈ سائڈ پہ فائنینسز کی تھی. اگر لوگوں کے پاس پیسے ہوتے گھر بنانے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے تو ہمارے پاس یہ کمی نہیں آنی تھی. تو اس سلسلے میں بھی موجودہ حکومت نے احکامات کیے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اس میں ریگولیشنز میں اعلان کیا تھا پچھلی بار، اور ٹیکسز جو ہیں اس قسم کے ریگولیشنز پہ یا اس قسم کے جو لونز تھے اس کو آدھا کر دیا ہے، 40% سے 20% تک لے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کم انٹرسٹ پہ لوگوں کو مل سکیں گے اور آسان اقساط پر آپ اپنے قرضے واپس دے سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ قانون سازی اس میں بالکل نہیں تھی. لیگل فریم ورک جسے ہم کہتے ہیں اس کی کمی تھی. اس پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے اور اس کا بھی ایک ڈرافٹ بل بن چکا ہے جو آنے والے پارلیمنٹ کے سیشن میں پیش کر دیا جائے گا. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چلوں، آج کے جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہم نے 25,000 گھروں کا اعلان کیا تھا اور اس کی بنیاد ہم نے وزیر اعظم صاحب سے رکھوائی تھی. آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہم 1,10,000 گھروں کا اعلان بھی کر رہے ہیں، سنگ بنیاد بھی رکھ رہے ہیں بلوچستان میں. اور اس میں مجھے بہت خوشی اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام ابھی صرف وفاق کا نہیں رہا. اس میں پہلی بار وفاق اور صوبائی حکومتوں کا ایک زبردست قسم کی کوارڈینیشن اور کولیبریشن ہوئی ہے، جس کے تحت صوبائی حکومت ہمارے ساتھ مل کے اس خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے روانہ ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئٹہ شہر میں 2 مقامات پہ، ایک پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہماری ہے فاؤنڈیشن، وہ کچلاک کے مقام پر
घरों की तामीर शुरू करेगी फ़ौरन। इसको तो आपको बहुत जल्दी ही घर बनते नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा हमारी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन है, ये सूबाई हुकूमत के साथ मिल के क्वेटा में वादत कॉलोनी में 3,500 घर बनाएंगे। इसके अलावा ये भी मैं बताता चलूँ कि गवादर में तकरीबन 54,000 घर जो हैं वो वफाकी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन और आम लोगों के लिए होंगे, और उसके साथ साथ 54,000 घर जो हैं वो सिर्फ माहीगीरों के लिए होंगे। वज़ीर आज़म साहब जब गवादर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था, उसी सिलसिले में माहीगीरों के लिए 54,000 घर वहाँ तामीर किए जाएंगे गवादर में। आखिर में मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज वो ईरान जाते हुए इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी है इस हाउसिंग सेक्टर को, कि ईरान जाते हुए वो यहाँ सिर्फ इसलिए रुके हैं कि जी यहाँ पे हाउसिंग का हो जाए, और साथ हमारे भाई जो हज़ारा कम्युनिटी के उनके साथ जाकर यकजहती का इजहार करें। तो सिर्फ इन 2 बातों के लिए आज वो क्वेटा में रुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। उसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत जो है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन और फेडरल गवर्नमेंट, उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं बलूचिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान ज़ेब खान साहब, अब मैं दावत देता हूँ मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स हुकूमत पाकिस्तान चौधरी तारिक बशीर चीमा को कि वो आकर अपने ख्यालात कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब गवर्नर बलूचिस्तान, जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान, तमाम वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MNAs, सेनेटर्स, ख़ास तौर पर जितने हमारे सूबाई वज़रा और MPs तशरीफ़ रखते हैं, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करूँगा यहाँ पर बैठे हुए उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया, अपने मीडिया के साथियों का। और अगर जनाब वज़ीर आज़म मुझे इजाज़त दें, हमारे ये दोनों ज़ैली इदारे पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, मैं चूँकि परसों से यहाँ पर आया हूँ, और जितनी मेहनत से इन्होंने दोनों DG और MD ने और इनके तमाम वो मुतलका अफसरान और एहलकारान जो यहाँ पर पोस्टेड हैं, उन्होंने दिन रात एक करके इस फंक्शन को पॉसिबल बनाया। और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत का जनाब वज़ीर आला साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, DC कोयटा और AC कोयटा, चूँकि ये हम 2 दिन से इकट्ठे हैं, और जिस किस्म की भाग दौड़ हो रही है वो अगर चीफ सेक्रेटरी साहब इस हद तक दिलचस्पी ना लेते तो शायद मुमकिन ना होता। जनाब वाला, ये इसमें कोई शक वाली बात जी, एक नाम अहमद फारूक बाज़ाई साहब, वाइस चांसलर UTM University. We have been bothering you since last 2 days, and I must say that your generosity and your capacity and your capabilities, you have shown them. इन्होंने जनाब वज़ीर आज़म बहुत मेहनत की है, और ख़ास तौर पे ये जो बच्चे ठहरे हुए हैं, मैंने आपका बताया वज़ीर आज़म साहब को कि आप सुबह से तैयार होकर बलूचिस्तान की असल पिक्चर आप लोग पेश कर रहे हो, और वो इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। जनाब वाला, अब मैं 2-4 मिनट में असल मौजू की तरफ आते हुए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म साहब आपसे मुखातिब हों। ये 2-4 बातें आप ज़हन में रखें कि इस्लामाबाद के इफ्तिताह के बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के ऊपर कि मैं ईरान जाते हुए चाहे 2 घंटे के लिए रुकूं, चाहे 1 घंटे के लिए रुकूं, मैं कोयटा किसी भी सूबाई दारुल खलाफे का, किसी भी सूबे का इफ्तिताह, मेरे ख्याल में ये मुंह बोलता सबूत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बलूचिस्तान से उसका इफ्तिताह कर रहे हैं।
سو آپ سے محبت، آپ سے ان کا جتنا میں سمجھتا تھا، میں اکثر کہتا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے یہ پروجیکٹ 50 لاکھ گھروں کا. لیکن آج اور پچھلے 2-4 روز میں مجھے یہ بھی ساتھ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں ہو رہا کہ بلوچستان بھی وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے. وہ یہاں پر بڑی خوشی سے، بڑے شوق سے آئے ہیں. اور میں یہ بتا دوں جناب وزیر اعظم، یہ کچھ 1 کروڑ 20-25 لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہے. کوئی 15 لاکھ فیملیز ہیں اس صوبے میں جو کم و بیش if I'm not wrong. تو اتنا بڑا کک سٹارٹ ان کو مل رہا ہے کہ 1,10,000 گھر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ وہ گھر ہیں جو 50 لاکھ گھروں سے ہٹ کر ہوں گے. ان میں وفاقی ملازمین کے لیے، ان میں صوبائی یہ چیک کریں ساؤنڈ پیچھے آواز نہیں جا رہی میرے خیال میں، یہ وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے، صوبائی حکومت کے ملازمین کے لیے. اور یسٹرڈے آئی واز ود دی گورنر بلوچستان. تو میں ایک اور اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ گورنر بلوچستان صاحب کی ہدایت پر، ان کی خواہش پر ہم ان یونیورسٹیز کی اکیڈیمیا بھی انوالو کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، وہ بچے جو انجینئرنگ سے وابستہ ہیں، وہ بچے جو ان شعبہ جات سے وابستہ ہیں، ہم ان کو انوالو کر رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی ہوگی، ان کی آراء جو ہے وہ اس میں ساتھ شامل ہوں گی. اور میں یہ ایک اعلان کر دوں کہ یہ کچلاک روڈ پہ کل میں گیا تھا. یہ تقریباً کوئی 80 ایکڑ کے قریب لگ بھگ ہماری جگہ ہے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی. تو انہوں نے جناب وزیر اعظم کو 980 گھر پلان کیے ہوئے تھے اور کوئی 45 اپارٹمنٹ پلان کیے ہوئے تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو فارمز ان سے لے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اور پروونشل گورنمنٹ امپلائیز، they are not less than 7,000 the people who are interested. اور اب ہم نے کل ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں گھروں کو ضرور رکھیں، لیکن اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم از کم آپ 3-4 ہزار تک لے کر جائیں تاکہ وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ اس میں ان کی کھپت ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے لے سکیں. اسی طریقے سے جناب والا بہت ساری ایسی مطلب گوادر میں اور فشرمین کالونیز، وہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان ہاؤسنگ جو فاؤنڈیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز وہ بنا رہی ہے اپنا اپارٹمنٹس. 55,000 ایک بن رہے ہیں، 50,000 ایک بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں وادت کالونی والا سیکٹری ہاؤسنگ نے بتایا 29 ایکڑ زمین ہے. اور لو کاسٹ اور سبسیڈائزڈ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فشرمین کے لیے، یہ زبیدہ جلال صاحبہ سامنے تشریف رکھتی ہیں، یہ ان کی بڑی پرزور خواہش تھی کہ جی میں ضرور یہ بات کروں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ PHA سے اور فاؤنڈیشن سے گزارش کریں گے کہ جتنی بھی ان کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی، جتنی بھی ادر دین یہ ایکٹیویٹی ہوگی، وہ ساری کی ساری رعایت جو ہے وہ آپ فشرمین کو اور غریب لوگوں کو اس کو منتقل کریں تاکہ وہ بآسانی یہ گھر خرید سکیں. یہ باتیں میں جناب وزیر اعلیٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں کوئی لفاظی کرنے نہیں آیا. اب یقین کرو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. 50 لاکھ گھر، وہ جس سے ہم بات کرتے تھے ہمارا مذاق اڑاتا تھا، جس سے بھی بات کرتے تھے، جس کو ہم کہتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب 50 لاکھ گھر ان کا ویژن ہے، ان کے علاوہ وہ کہتے تھے یار کوئی کرنے والی بات کرو. 50 لاکھ گھر 1947 سے لے کر آج تک 50 لاکھ بنے نہیں ہیں، اور آپ نے 5 سالوں میں 50 لاکھ بنانے. اور ان تمام کرٹکس کے لیے، ان تمام ناقدین کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی قیادت کرپٹ نہیں ہے، اگر آپ کی قیادت دیانتدار ہے، اگر آپ کی قیادت کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ کی قیادت کا A to Z منشور یہ ہے کہ اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے، تو یقین کرو یہ بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے، بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے. اینڈ اے پرسن لائک پرائم منسٹر، پرسن لائک یور پرائم منسٹر، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح کے چیلنجنگ ایمبیشیس ٹارگٹس جو ہیں یہ عمران خان کا ہی کام ہے جو چیلنجز ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس سسٹم کو لے کر آگے چلتا ہے. تو
تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. آپ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ ہمارے پرائم منسٹر کے دل میں بستے ہو. آپ ہمارے پرائم منسٹر کے دل میں بستے ہو. آپ دل بڑے کرو. بلوچستان کے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دل بڑے کرو. یہ ابھی صرف وہ گھر بتا رہا ہوں آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی جے وی کی شکل میں، اور فیڈرل اور پروونشل امپلائیز کے لیے یہ جو 50 لاکھ گھر جو باقی ماندہ ہیں، اس میں بلوچستان کو جو حصہ ملنا ہے وہ بھی ڈیمانڈ ڈریون ہوگا. ہم نادرا سے کہنے والے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ اپلیکیشنز انوائٹ کرنا شروع کرے. جہاں سے جو ڈیمانڈ آئے گی، یہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے، بلوچستان کی عوام سے کمٹمنٹ ہے، پاکستان کی عوام سے کمٹمنٹ ہے. اینڈ دیز آر دی ڈائریکشنز گیون بائی دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری. یہ ان کا دیکھیں، میری بات سنیں تھوڑا سا. آپ دیکھیں، ایک طرف تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ میں نے 1 کروڑ جابز دینی ہے. ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری کے ساتھ، 42 انڈسٹریز انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. 1 کروڑ نوکریاں آپ کی اکیڈمی. دیکھیں ابھی پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. گورنر صاحب کے ساتھ کل میری ڈسکشن ہوئی اور وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بھی میں 2 دن گپ لگاتا رہا ہوں. آپ کی اکیڈمیا کو ہم انوالو کر رہے ہیں، ان بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. آپ سب کو دعوت ہے یار، یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے مل کر وزیر اعظم کی قیادت میں اس کو سنوارنا ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ لوگوں کے پاس وزیر اعظم صاحب، میری یہ خوش قسمتی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں اس نیک کام میں. افتتاح ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جس ملک کے غریب لوگ، محکوم لوگ، وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، کسی کے پاس محل ہوگا، کسی کے پاس چھت ہوگی، چھوٹا گھر ہوگا. یار کبھی سوچو کہ وہ لوگ جو ایک کمرے کی چھت کے بھی قابل نہیں ہیں، وہ کیا کرے؟ کدھر جائیں وہ لوگ؟ خودکشی کر لیں؟ کدھر جائیں؟ یا تو اپنی قسمت کو روتے رہیں گے، یا جتنی بھی سابقہ حکومتیں گزری ہیں ان کو بد دعائیں دیں گے. اب ہمیں کرٹیسائز کریں، جتنے بھی ہمارے کرٹکس ہیں آپ کرٹیسائز کریں، آپ کا حق ہے. لیکن خدا کے لیے اگر ایک آدمی، یہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ کاوش کرنے لگا یار پلیز گیو ہم ہز ڈیو شیئر، یار اس طرح تو نہ کریں. ایک آپ ڈیو شیئر دیں ان کو، بتائیں لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں میں کچھ ضرورت سے زیادہ ٹائم لے گیا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کے حکم پر ہاؤسنگ منسٹری نے، ہمارے خاص طور پر ان دونوں ذیلی اداروں نے، پی ایچ اے نے اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے، یقین جانیے جو کام 8-9 ماہ کا سال کا تھا، ہم نے 2 مہینے میں کر کے آپ کو حوالے کیا ہے. رولز بن گئے ہیں، فورکلوجر لاز بن گئے ہیں. یار یہ پیچھے ساؤنڈ ذرا پلیز چیک کریں، ساؤنڈ پیچھے. تو یہ اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں، میں وزیر اعظم صاحب کا آپ کے بیہاف پہ اپنے طور پر اور منسٹری، ہاؤسنگ منسٹری کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت گوناگون مصروفیات، آپ یہاں سے سیدھے ایران تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے انتہائی گوناگون مصروفیات میں آپ نے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے کہ آپ اس ملک کی تمام تر برائیاں، تمام تر وسائل جو سابقہ حکومتوں کی کوتاہیوں، نیگلیجنسیز اور بہت سارے مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آج اس ملک کی عوام فیس کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ اس ملک کو ان مسائل سے نکالیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. شکریہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب. معزز خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا ایک عرصے سے انتظار تھا. وہ ہے بلوچستان میں ہاؤسنگ اسکیموں کا افتتاح. میں جناب وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور باقی جو معزز گورنر صاحب، منسٹر صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نئی ہاؤسنگ اسکیموں کی تختیوں کی نقاب کشائی کریں.
اب میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وائس چانسلر بیوٹم سے درخواست کروں گا کہ سٹیج پہ آئیں. سر تشریف رکھتے ہیں. بلوچستان بیوٹم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب وزیر اعظم پاکستان کو ایک یادگاری پینٹنگ پیش کر رہے ہیں. بس معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کو دعوت خطاب دوں، ایک بار پھر آپ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود کوئٹہ تشریف لائے. مہمان گرامی استقبال کیجیے عزت مآب وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب صاحب، سارے جو بلوچستان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کے لیے، اور جو سٹیج پہ ہمارے ہاؤسنگ منسٹر عمران زیب، آپ کو ہم سنتے تھے کہ جی بیوروکریٹس کام نہیں کرتے، مسئلہ پاکستان میں بیوروکریٹس کا ہے. آپ کے سامنے عمران زیب بیوروکریٹ ہیں، جنونی کام کیا انہوں نے اب تک ہماری ہاؤسنگ کے لیے. اور جناب طارق بشیر چیمہ، آپ نے ہاؤسنگ منسٹر کی ابھی تقریر سنی، ہیں تو یہ کاف لیگ میں، لیکن تقریر تحریک انصاف کے جنون کی نظر آ رہی تھی ان میں سے. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آج پاکستان اور بلوچستان کے اسپیسیفکلی میں ان کی فیوچر، جو اس صوبے کی فیوچر ہے، اس سے میں بات کر رہا ہوں جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں پہلے ہاؤسنگ کی بات کروں گا، اور اس کے بعد خاص آپ کے لیے ایک پیغام دوں گا جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ پیغام آپ کے سامنے رہے گا. جی ہاں، بولو، چلے پہلے بولو. ایک منٹ خاموشی. جی بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. اوکے جی، سنیں ذرا. آپ سب سے پہلے ان کی پلیز بات سن کے مجھے بعد میں بتا دینا. اب آپ سب کے لیے یہ جو ہم نے 50 لاکھ گھروں کا پروگرام بنایا ہے، اس کے میں 2-3 آپ کو پہلو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک عام آدمی، ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس کیش ہے، تو آپ گھر بنا سکتے ہیں. یعنی کہ صرف پیسے والے لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک گھر بنا لیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے،
اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں گھر ہی نہیں بن سکتا. اور یہ ضرورت ہے ایک انسان کی. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں. وہ چاہتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو میرے پاس پیسہ ہو یا میں ان کا علاج کر سکوں. لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو. اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر جیسے وقت گزرتا گیا تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر لینا, کیونکہ زمین کی قیمتیں بڑھتی گئیں, کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی گئی اور تنخواہیں اتنی نہیں بڑھی کہ وہ گھر لے لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1935 میں ایک بریگیڈیئر اور ایک کمشنر اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا. ایک مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا. میرے والد جب پاکستان بنا تو وہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے, وہ انجینئر تھے, تو اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی خرید سکتے تھے. ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی لے سکتے تھے. تو جو آج حالات ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان کی تنخواہیں اتنی نہیں جتنی زمین کی قیمتیں گئیں اور کنسٹرکشن کی قیمتیں گئیں. اور پھر ایک نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے. مزدور کیسے گھر بنا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی خواب ہے کہ 50 لاکھ گھر ان کے لیے ہم بنائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے یا وہ بالکل جو غریب لوگ ہیں جو اپنے اوپر گھر نہیں لے سکتے. اس کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی. یہ جو یہاں ہم پہنچے ہیں یہ بڑی مشکلوں سے پہنچے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو فائنینشل سسٹم ہے, بینک جو ہیں وہ, کیونکہ ہمارے قانون ہے مورگیج, یعنی بینک جو فائنانس دیتا ہے, قرضہ جو دیتا ہے گھر بنانے کے لیے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ سمجھ جائیں گے یہ کہ یورپ میں کئی جگہ ہیں جدھر 80 سے 90% ان کی جو پر کیپٹا جو کہتے ہیں نا کہ اوسط کتنے لوگ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے, پر کیپٹا کہ مورگیج پر کیپٹا یعنی کتنے لوگ جو اگر میں نے گھر بنانے کے بینک سے قرضہ لینا تو وہ کیا ایوریج ہے, 80 سے 90% ہے. وہاں ملیشیا میں 30% ہے, ہندوستان میں 10% ہے, کوئی کہتے ہیں 11% ہے. پاکستان کے اندر ریشو 0.2% ہے. مطلب کہ یہاں بینک سے قرضے ہی نہیں لے سکتے گھر بنانے کے لیے. اس کے لیے قانون کے اندر چینجز لے کے آئے ہیں. ابھی ہم ایک جو لیجسلیشن جو انہوں نے کہا قانون لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں, اور پھر ہم ایک عدالت میں کیس بھی لگا ہوا ہے, ہم کیس بھی لڑ رہی ہے گورنمنٹ کہ آسانی سے ایک آدمی قرضہ لے سکے گھر بنانے کے لیے, جس کو مورگیج کہتے ہیں. اس کے لیے ایک تو قانون چینج کر رہے ہیں, ایک پھر ہمارے اسٹیٹ بینک نے آسانیاں پیدا کی ہیں, بینکوں کو کہا کہ وہ قرضے دیں یہ گھروں کے لیے, وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر پوری طرح شرکت کرے. اور میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ گھر نہیں بن سکتے, انشاءاللہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے 50 لاکھ سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے زیادہ گھر بنے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے بینکنگ سسٹم میں پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ عمران زیب آپ کو بتائیں گے کہ کتنے باہر سے بڑی بڑی کمپنیز آ کے ہمارے ہاؤسنگ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. ملیشیا سے, چائنا سے, برطانیہ میں کمپنیز ہیں جو کہ آگے پاکستان میں ہاؤسنگ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو ہمارے پاس اگر کیش اس وقت نہیں بھی ہے, باہر سے بھی آئے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے, اور یہ آپ کے لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو انجینئرنگ خاص طور پہ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز کھولیں,
نوجوانوں کو اتنے جب زیادہ گھر بنائیں گے تو ایک کنسٹرکشن یا 2 پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی تو نہیں کر سکتی. تو آپ کو موقع ملے گا نوجوانوں کو کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز بنائیں اور اس کے اندر ہاؤسنگ کے اندر آئیں, آپ خود بزنسز اپنی چلائیں. اس سے جس طرح بھی طارق بشیر چیمہ نے کہا 40 انڈسٹریز ہاؤسنگ کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. 40 اینٹوں کی انڈسٹری اور ٹائلز وغیرہ وغیرہ, دروازے بنانے, 40 انڈسٹریز. اس کا مطلب 40 انڈسٹریز میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا اپنی بزنسز بنائیں. یہ سنہری موقع ہے اس میں کہ بجائے کہ سرکاری نوکریاں لینے کے لیے ہمارا بیچارہ نوجوان انتظار کرتا ہے, اپنے لیے بزنسز کریں, خود پیر پہ کھڑے ہوں, بزنس کریں. اور ملک چلتا ہی تب ہے جس ملک کے اندر بزنسز چلنی شروع ہوں, جس کو انٹرپرنرز کہتے ہیں, نئے نئے بزنس مین بنے, تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کو موقع ملے گا. میں نے جان صاحب آپ کو یہ کہنا تھا کہ کوئٹہ میں پہلی دفعہ یہاں ایک کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا آج سے تقریباً پتہ نہیں 40-50 سال پہلے. تو مجھے تب یاد ہے کوئٹہ کیا تھا اور اب کوئٹہ کیا بن گیا. تو میں آپ کو یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کا ماسٹر پلان بنانا بڑا ضروری ہے, نہیں تو یہ شہر پھیلتا جائے گا. اس کے نہ آپ سیوریج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا, نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے, نہ گرینری جو ہے جو ریسائکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹہ میں موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا, یعنی ہائی رائز بلڈنگز کا, جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کے بجائے اوپر جائیں. جیسے آپ کے سامنے دبئی ہے, نیو یارک ہے, لنڈن ہے, شہر اوپر جاتے ہیں, شہر پھیلتے نہیں جاتے, کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکیں. 1 منٹ میں ختم کر لوں. تو یہ اور پھر جو سیکنڈلی اب میں بلوچستان کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے, ہماری حکومت باقیوں سے فرق کیسے ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست, ہماری ہر مسلمان کے لیے ماڈل ہے مدینہ کی ریاست, کیونکہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا ماڈل بنایا. مدینہ کی ریاست ایک ماڈل تھا, اس ماڈل نے 700 سال تک مسلمانوں کا جو سویلائزیشن تھا وہ سب سے عظیم سویلائزیشن رہا. وہ جو سویلائزیشن, جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل تھا. اور یہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں. وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہو گئی, جس قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. کیونکہ 2 سپر پاورز تھے ان دنوں میں, پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی سپر پاور بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دین علیحدہ ہے ہمارا, یہ تاریخ ہسٹوریکل فیکٹس اس کے اندر, باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے. فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, گبنز ایک بڑا ہسٹورین ہے, اس نے لکھی تھی. اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرا اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے, پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کو اسٹڈی کریں. تو ہمارا جو ماڈل ہونا چاہیے پاکستان کا, جو ہمارا ملک بنا تھا, اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست کے اوپر ماڈل کی گئی تھی. اب وہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ میں, ہم نے اس کو اٹھانا ہے, اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. پاکستان 60-70 سالوں میں کیا بن گیا ہے؟ ایلیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے, پیسے والے لوگوں کے لیے, تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے. تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے.
ہسپتالوں میں, پرائیویٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج چھوٹے سے طبقے کے لیے. اگر آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں تماشا, بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ پڑ رہا ہے. نہیں تو صرف غریب بیچارہ آدمی جیل میں جاتا تھا, طاقتور ڈاکو. میں نے بھی 7 دن جیل میں گزارے ہیں جنرل مشرف کے دور میں, اور وہاں صرف غریب لوگ تھے. کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا, اسمبلیوں میں نظر آتے تھے. اس لیے یہ ملک کا سرکار مدینہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون امیر اور طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا. آج اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بن سکا, ایک وجہ اگر مجھے کہو تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو قسم کے قانون ہیں. طاقتور ملک لوٹ لے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, کہ پہلے کیا چلاتا تھا, موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آ گئی اس کے پاس, پتہ ہے کہ چوری کی ہے, لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے, کروڑ روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے, وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا. اور اس غریب آدمی بیچارہ جیلوں کے اندر, کئی دفعہ جیلوں میں جا کے دیکھیں, جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس جرم میں وہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اس کو 5 یا 6 مہینے سزا ہونی چاہیے, وہ 6 سال بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک طرف, اور یہ جو نظام ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, اور یہ جو میری ساری کوشش ہے انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی اکنامک تھیوری آ جائے گی. ملک اٹھے گا جب اس کی حکومت احساس اس کے اندر آئے گا کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی اس کو تعلیم دینی ہے, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے, اس کے اگر طاقتور کے خلاف اسے ظلم کرتا ہے تو ہم نے اس کو انصاف دینا ہے, اور پھر ہم نے اس کے سر پہ چھت دینی ہے, اور پھر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے. جو بلوچستان کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے, جو اندرون سندھ میں پیچھے رہ گیا ہے, ہمارا قبائلی علاقہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے. ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا بٹ گیا جرمنی, یہ ایک طرف ایسٹ جرمنی بن گیا, ایک طرف ویسٹ جرمنی بن گیا. 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی. جو ویسٹ جرمنی تھا ادھر جمہوریت آ گئی, وہ اوپر چلا گیا. زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں جرمنیز کے اندر. 50 سال کے بعد وہ جرمنی اکٹھا ہو گیا. تو جو ویسٹ جرمنی تھا اس نے اپنے سے اپنا جو ان کا حصہ تھا پیسے کا وہ خرچ کیا ایسٹ جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے. قومیں ایسے بنتی ہیں, قومیں ایسے نہیں بنتی کہ غریب غریب ہوتا جائے, امیر امیر ہوتا جائے, ایک علاقہ غریب ہوتا جائے, چھوٹا سا ملک کے علاقوں میں سارا پیسہ خرچ کیا جائے. قوم ایسے نہیں بنتی. آپ کے سامنے مثال ہے کہ جرمنی آج وہ ایسٹ جرمنی وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گیا, پورا ملک اٹھ گیا. ویسٹ جرمنی نے ایسٹ جرمنی کو اٹھاتے اٹھاتے سارے قوم کو اوپر اٹھا دیا. ہم نے بھی اسی طرح پاکستان کو اٹھانا ہے, ہم نے بلوچستان کی مدد کرنی ہے. ہم نے کیوں نہیں, ہمارے حکمرانوں نے آج تک, وزیر اعظم نے کسی نے پرواہ کی بلوچستان کی؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم بلوچستان کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں. میں یہ سوچوں اگر کہ مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں پرواہ کروں؟ میں تب پرواہ کروں جب میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کو میں جواب دوں, جب میں اس کو سمجھوں کہ یہ اللہ
ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے جب آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے. اللہ نے جب مجھے سربراہ بنایا تو میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کو جواب دہ ہوں ہر غریب آدمی کے لیے, ہر علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے, جو غربت بلوچستان کے علاقوں میں وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں پھرا ہوا ہوں سارا بلوچستان. جو اندرون سندھ میں غربت ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور پھر قبائلی علاقے میں. تو انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو اوپر اٹھائے گی, اور ہم یہاں آپ کے لیے اس لیے کام کریں گے. جام صاحب اور میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے اس وقت بلوچستان صوبہ کہ ایک زبردست آپ کو چیف منسٹر ملا ہے جو سمجھتا ہے آپ کے سارے ایشوز کو. اور آخر میں آپ سب کے لیے میرا جو پیغام وہ یہ کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اس ملک کی فیوچر ہیں. بعد ایک منٹ, یہ آپ نے پلیز سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے. جی مجھے پتہ ہے ہسپتالوں کا حال اچھا نہیں ہے, اس لیے بار بار بلوچستان آ رہا ہوں, اور ہم انشاءاللہ جام صاحب آپ کی پوری پھر سے ہمارا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ آپ سب سمجھیں. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ کو میں مسئلہ تو آپ کو بتا ہی دوں. اب یہ آپ نے کیونکہ عموماً جلسوں کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی, اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے, جس طرح اس ملک کو پچھلے 10 سال میں لوٹا گیا ہے, یعنی اس ملک کا یہ میں 5 سال اپنے پورے لوگوں کو بتاتا رہوں گا. لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کریں. اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو میرا موازنہ کیسے ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں. کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے قرضے کیا تھے 2018 میں, اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت 4-5 سال کے بعد جائے گی, تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم قرضے کم کر کے گئے یا زیادہ کر کے گئے. ان دو حکومتوں نے تو جو ملک سے کیا ہے, دشمن نہ کرے اس ملک سے جو انہوں نے کیا ہے. 6,000 ارب اس ملک کا قرضہ تھا 2008 میں. 2018 میں 10 سالوں میں 6,000 سے یہ 30,000 ارب روپے پہ قرضہ لے کے گئے. کوئی دشمن نہ یہ کرے. اور آج حال کیا ہے, یہ ذرا آج سارا جو ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, یہ جام صاحب آپ کے لیے بھی, کیونکہ جام صاحب کو پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سے مانگتے ہیں, اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مشکلات کیا ہیں. 4,500 ارب سارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اس میں سے 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے مقروض کیا, ان کے قرضوں کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں 4,500 ارب یعنی کہ 4.5 کھرب میں سے 2 کھرب تو ان کی قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. 2,500 ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں, 1,700 سیکیورٹی کے لیے لگ جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو 700 کے خسارے سے شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اگر یہ 2,000 ارب اگر ہمیں قرضوں میں نہ دینے پڑیں, تو ہمارے پاس پیسہ ہو, ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں. تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم قرضے, اور انشاءاللہ یہ اتر جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اتر جائیں گے. یہ جب اتر جائیں گے اور یہ دولت بننی شروع ہوگی, ملک کی آگے جا کے ہماری ہاؤسنگ ٹیک آف ہوگی, جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے, جو ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں, یہ ملک انشاءاللہ اٹھ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو کینسر ہوئی ہو اور آپریشن کر کے آپ کینسر نکالیں اور مریض کو درد ہی نہ ہو. تکلیف تو گزرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ دیکھیں, انسان جو اوپر جاتا ہے نا زندگی میں, اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے. اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے وقت کا سامنا کرتا ہے. کوئی بھی آج تک کسی نے بڑا کام نہیں کیا,
جس کو برے وقت اور مشکل وقت سے نہ گزرنا پڑے. میں جب کرکٹ شروع کی تو سارے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کرکٹر نہیں بن سکتا. سارا وقت مجھے مذاق اور طنز ہوتا تھا. میرے جو 2 خالہ کے بیٹے تھے, دونوں فرسٹ کزن, وہ دونوں ٹیسٹ کرکٹر تھے, میرے سے بڑے تھے. سب مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے سے بہت بہتر تھے اور میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے. پھر کرکٹ کھیلی, جب پہلا میچ کھیلا ٹیم سے نکال دیا گیا. کہا یہ اب کبھی نہیں کھیلے گا واپس. 4 سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے. تو یہ دیکھیں, سننے ایک بات سن لیں, جس نے بھی بڑا کام کیا, آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے ملک کے ٹیسٹ ٹیم میں, یعنی ملک میں سب سے بہترین 11 کھلاڑی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو سوچیں کہ وہ ایک جدوجہد کا ہے, ایک مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں, جب آپ کا نام آ جاتا ہے, پھر ادھر رہنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کیونکہ دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب کینسر اسپتال بنانے گیا, سب نے میرا مذاق اڑایا, سب نے کہا نہیں بن سکتا. لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے لوگوں سے کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں 70-75% مریضوں کا مفت علاج ہوگا, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میرا مذاق اڑایا گیا لوگوں نے. پھر یونیورسٹی بنانے گیا نمل, کیا دیہات میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی؟ ویرانے میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی دیہات میں یونیورسٹی نہیں ہے. پھر جب پالیٹکس میں آیا مذاق اڑایا گیا. 10 سال میرا مذاق اڑا, بلکہ 15 سال تک مذاق اڑتا گیا. لوگوں نے کہا جی 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. اور پھر کہا جی یہ جیت نہیں سکتا. پھر جب پرائم منسٹر بنا تو آپ کہتے جی ملک بن گیا لیکن اب چلے گا نہیں. جب میں آپ کو بتاؤں, مجھے 5 سال لگے, 18 گھنٹے میں نے کام کیا کینسر اسپتال بنانے میں. پہلے لوگوں نے کہا جی کینسر اسپتال بن نہیں سکتا. جب وہ بن گیا پھر کہتے اب چل نہیں سکتا. اب 24 سال ہو گئے ہیں, دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, چل رہا ہے. اور یہ ملک بھی, یہ آپ کا یہ جو پاکستان ہے, اللہ نے جتنا اس ملک کو نوازا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے بھی باہر بیٹھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے برے معاشی حالات ہیں, لیکن باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, چائنا سے آ رہے ہیں, ملیشیا سے آ رہے ہیں, ترکی سے بات چیت چل رہی ہے, UAE سے, سعودی سے. کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہمارا ملک کا اتنا برا حال ہے تو وہ کیوں آنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اللہ نے جو اس ملک کو دیا ہے, میں شاید ہی کسی ملک کو اللہ نے وہ چیزیں, وہ نعمتیں دی ہوں جو پاکستان کو دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی, آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دیں, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے جب بار بار اوپر آ کے ڈاکو بیٹھ جائیں؟ جس ملک میں 10 سالوں کے اندر جن حکمرانوں نے قرضہ اس ملک کا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چڑھایا ہو, آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ کو کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا, انہوں نے ملک کو ایک مقروض کر کے اور ہمیں دنیا کے سامنے اس سٹیٹ پہ چھوڑ دیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں نے اس ملک سے کیا ہے, جتنی بھی دیر لگ جائے, ہم نے ان کو سزائیں صرف اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرتناک ہو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے. ڈرے وہ لوگ کہ یہ ملک میں آپ الیکشن لڑ کے آ کے قوم غریب ہونی مقروض ہو جاتی ہے,
یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی اربوں پتی، بچوں کے بچوں بھی اربوں پتی، اور سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. کون سا ملک چل سکتا ہے بتائیں کہ ان کے سارے تینوں بڑے خاندان، 2 شریف برادران، ان کے بچے، ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ، ان سب نے وہی اسی طرح پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے. تو کون سا ملک چل سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ آپ کو آج کہہ دوں کہ ہم ہر روز نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ہر روز نئی چیزیں مل رہی ہیں، اور اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جلدی سے عمران خان کی حکومت گراؤ، نہیں تو یہ ساروں نے جیلوں میں چلے جانا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے. جی اچھا، ہاں، مولانا صاحب فضل الرحمان ایسا ہے. ہم جب بچپن میں میچ کھیلتے تھے نا، بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا، جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا، ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی، وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ وکٹیں لے کے بھاگ جاتا تھا کہ نہ میں نے کھیلے نہ تم کھیلو گے. اب جب سے فضل الرحمان کی وکٹ گری ہے الیکشن کے اندر، تب سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح میں خود کھیل رہا ہوں، باقیوں کو بھی نہ میں کھیلنے دوں. ہر روز کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لے آؤں گا. میں آخر میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج بلوچستان کے نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے میں نے بات چیت کی، اور میں آپ کے جذبہ جنون کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم نے 1,10,000 گھروں کا بلوچستان میں ہم نے اناؤنس کیا. اور مجھے خاص طور پہ خوشی زبیدہ بی بی صاحب نے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مچھلی پکڑنے والے، جو مچھیرے بیچارے، جو سب سے کمزور طبقہ ہے، ان کے لیے ہم سب سے زیادہ گھر بنا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہے ہمارا نیا پاکستان. نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے. ہر جگہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ طبقہ جس کو پرانے پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا، ہمارا نیا پاکستان اس طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھائے گا. بہت بہت شکریہ.